بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے سورۃ البقرہ، آیت نمبر 1 سے لے کر 5 تک۔ اس کا لفظی ترجمہ، با محاورہ ترجمہ اور مختصر تفسیر آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ سورۃ البقرہ کا تعارف۔ یہ قرآن کریم کی سب سے لمبی سورت ہے۔ اس کی آیت نمبر 67 تا 73 میں اس گائے کا واقعہ ذکر کیا گیا ہے جسے ذبح کرنے کا حکم بنی اسرائیل کو دیا گیا تھا۔ اس لیے اس سورت کا نام سورہ بقرہ ہے، کیونکہ بقرہ عربی میں گائے کو کہتے ہیں۔ سورت کا آغاز اسلام کے بنیادی عقائد یعنی توحید، رسالت اور آخرت کے بیان سے ہوا ہے۔ اس ضمن میں انسانوں کی 3 قسمیں یعنی مومن، کافر اور منافق بیان کی گئی ہے۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا واقعہ بیان فرمایا گیا ہے تاکہ انسان کو اپنی پیدائش کا مقصد معلوم ہو۔ اس کے بعد آیات کے ایک طویل سلسلے میں بنیادی طور پر خطاب یہودیوں سے ہے، جو بڑی تعداد میں مدینہ منورہ کے آس پاس آباد تھے۔ ان پر اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں نازل فرمائی اور جس طرح انہوں نے ناشکری اور نافرمانی سے کام لیا، اس کا تفصیل سے بیان ہے۔ پہلے پارے کے تقریباً آخر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اس لیے کہ انہیں نہ صرف یہودی اور عیسائی بلکہ عرب کے بت پرست بھی اپنا پیشوا مانتے تھے۔ ان سب کو یہ یاد دلایا گیا ہے کہ وہ خالص توحید کے قائل تھے۔ انہوں نے کبھی کسی قسم کی شرک کو گوارا نہیں کیا۔ اس زمن میں بیت اللہ کی تعمیر اور اسے قبلہ بنانے کا موضوع زیر بحث آیا ہے۔ دوسرے پارے کے شروع میں اس کے مفصل احکام بیان کرنے کے بعد اس صورت میں مسلمانوں کی انفرادی اور اجتماعی زندگی سے متعلق بہت سے احکام بیان فرمائے گئے ہیں، جن میں عبادات سے لے کر معاشرت، خاندانی امور اور حکمرانی سے متعلق بہت سے مسائل داخل ہیں۔ تو آئیے اب آپ کے سامنے سورۃ البقرہ آیت نمبر 1 سے 5 تک کا لفظی ترجمہ اور بامحاورہ ترجمہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ الف لام میم۔ اس کا حقیقی معنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ ذالک یہ، الکتاب کتاب ہے، لا نہیں، ریبہ کوئی شک، فی ہے اس میں، ہدن ہدایت ہے، للمتقین متقیوں کے لیے۔ یہ وہ عظیم کتاب ہے جس میں کسی شک کی گنجائش نہیں، یہ پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون۔ الذین جو لوگ، یؤمنون ایمان لاتے ہیں، بالغیب غیب پر، ویقیمون اور قائم کرتے ہیں، الصلاة نماز، ومن اور سے، ما جو، رزقناہم ہم نے انہیں دیا ہے، ینفقون وہ خرچ کرتے ہیں۔ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں
اور نماز کو تمام حقوق کے ساتھ قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں عطا کیا ہے اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون۔ والذین اور جو لوگ یؤمنون ایمان رکھتے ہیں، بما اس پر جو انزلہ نازل کیا گیا، الیکا آپ کی طرف، وما اور جو انزلہ نازل کیا گیا، من قبل کا آپ سے پہلے، وبالآخرۃ اور آخرت پر، ہم یوقنون وہ یقین رکھتے ہیں۔ اور وہ لوگ جو آپ کی طرف نازل کیا گیا اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا سب پر ایمان لاتے ہیں، اور وہ آخرت پر بھی مکمل یقین رکھتے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ اولئک یہی لوگ، علی اوپر، ھدی ہدایت کے ہیں، من سے، ربہم اپنے رب کی طرف سے، واو اور اولئک یہی لوگ ہیں، ہم المفلحون وہ جو فلاح پانے والے ہیں، وہی اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور وہی حقیقی کامیابی پانے والے ہیں۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 1 سے 5 تک کی مختصر تفسیر بیان کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ اس سے قبل آپ ایک چیز نوٹ کر لیں کہ آپ کو سکرین پہ نمبرنگ نظر آ رہی ہے، تو یہ آیت کے حساب سے ہے۔ مثال کے طور پہ اگر 1 نمبر آیت ہے، اس کی تفسیر جو بیان ہو رہی ہے وہ 1 نمبر کے تحت آئے گی۔ مختلف صورتوں کے شروع میں یہ حروف اسی طرح الگ الگ نازل ہوئے تھے۔ ان حروف کو حروف مقطعات کہتے ہیں، اور صحیح بات یہ ہے کہ ان کا ٹھیک ٹھیک مطلب اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو معلوم نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کا ایک راز ہے جس کی تحقیق میں پڑھنے کی ضرورت نہیں، اور عقیدے یا عمل کا کوئی مسئلہ ان کے سمجھنے پر موقوف نہیں۔ یعنی اس کتاب کی ہر بات کسی شک و شبہ کے بغیر درست ہے۔ انسان کی لکھی ہوئی کسی کتاب کو 100% شک سے بالا تر نہیں سمجھا جا سکتا، کیونکہ انسان کتنا ہی بڑا عالم ہو اس کا علم محدود ہوتا ہے، اور اکثر اس کی کتاب اس کے ذاتی گمان پر مبنی ہوتی ہے۔ لیکن چونکہ یہ کتاب اللہ تعالیٰ کی ہے جس کا علم لامحدود بھی ہے اور 100% یقینی بھی، اس لیے اس میں کسی قسم کی شک کی گنجائش نہیں۔ کسی کو شک ہو تو یہ اس کی ناسمجھی کی وجہ سے ہوگا۔ کتاب کی کوئی بات شبہ والی، شک والی نہیں ہے۔ 3 نمبر، اگرچہ قرآن کریم نے صحیح راستہ ہر ایک کو دکھایا ہے، خواہ وہ مومن ہو یا کافر، اس لیے اس معنی کے لحاظ سے اس کی ہدایت سب کے لیے ہے، لیکن نتیجے کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اس ہدایت کا فائدہ انہی کو پہنچتا ہے جو اس کی بات مان کر اس کے تمام احکام اور تعلیمات پر عمل کریں۔ اس لیے یہ فرمایا گیا ہے کہ یہ ہدایت ہے ڈر رکھنے والوں کے لیے جو بے دیکھی چیزوں پر ایمان لاتے ہیں۔ ڈر رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان یہ بات ہمیشہ پیش نظر رکھے کہ اسے ایک دن اللہ کے حضور اپنے تمام اعمال کا جواب دینا ہے، لہذا مجھے کوئی کام ایسا نہ کرنا چاہیے جو اس کی ناراضی کا باعث ہو۔ اسی خوف اور دھیان کا نام تقویٰ ہے۔ بے دیکھی چیزوں کے لیے قرآن کریم نے غیب کا لفظ استعمال فرمایا ہے۔ اس سے مراد وہ چیزیں ہیں جو
नज़र नहीं आती, ना हाथ से छू कर या नाक से सूंघ कर उन्हें महसूस किया जा सकता है, बल्कि वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की वही के ज़रिए मालूम होती हैं। यानी या तो कुरान करीम में उनका जिक्र है या हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही के ज़रिए वो बातें मालूम करके हमें बताई हैं। मसलन अल्लाह ताला की सिफ़ात, जन्नत, दोज़ख के हालात, फरिश्ते वगैरह। यहाँ अल्लाह के नेक बंदों की ये तारीफ़ की जा रही है कि ये लोग सिर्फ अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात पर यकीन करके उन चीज़ों को दिल से मानते हैं जो उन्होंने आँखों से नहीं देखी। ये दुनिया चूँकि इम्तिहान की जगह है, इसलिए अगर ये चीज़ें आँखों से नज़र आ जाती और फिर कोई शख्स उन पर ईमान लाता तो कोई इम्तिहान ना होता। अल्लाह ताला ने इन चीज़ों को इंसान की निगाह से पोशीदा रखा है, लेकिन उनके वजूद के बेशुमार दलाइल मुहैया फरमा दिए हैं कि जब कोई शख्स डर और इंसाफ से गौर करेगा तो इन बातों पर ईमान ले आएगा और इम्तिहान में कामयाब होगा। कुरान करीम ने भी वो दलाइल बयान फरमाए हैं। ज़रूरत सिर्फ इस बात की है कि कुरान करीम को हक तलबी के जज्बे से गैर जानबदार होकर पढ़ा जाए और ये ख्याल दिल में रखा जाए कि ये मामला ऐसा नहीं है कि इसमें लापरवाही बरती जाए। ये इंसान की हमेशा की ज़िंदगी की बेहतरी और तबाही का मामला है। लिहाजा ये डर दिल में होना चाहिए कि कहीं मेरी नफसानी ख्वाहिशात कुरान करीम के दलाइल ठीक ठीक समझने में रुकावट ना बन जाए। इसलिए मुझे इसकी दी हुई हिदायत को तलाश हक के जज्बे से पढ़ना चाहिए और पहले से दिल में मौजूद ख्यालात से ज़हन को खाली करके पढ़ना चाहिए ताकि मुझे वाकई हिदायत नसीब हो। 4 नंबर, जो लोग कुरान करीम की हिदायत से फ़ायदा उठाते हैं, यहाँ उनकी अहम सिफ़ात बयान फरमाई गई हैं कि उनमें सबसे पहली सिफ़त ये है कि वो गायब या अनदेखी चीज़ों पर ईमान लाते हैं। इसमें तमाम ईमानियात दाखिल हो गए हैं, जिसका खुलासा ये है कि जो कुछ अल्लाह ताला ने कुरान करीम में बयान फरमाया है, जो कुछ हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उस सब पर ईमान लाते हैं। दूसरी चीज़ नमाज कायम करना बयान की गई है, जो बदनी इबादतों में सबसे अहम है। और तीसरी चीज़ अपने माल में से अल्लाह ताला के रास्ते में खर्च करना है, जिसमें ज़कात, सदक़ात आ जाते हैं, जो माली इबादत हैं। 5 नंबर, यानी इस बात पर ईमान रखते हैं कि जो वही हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतारी गई है वो भी बिल्कुल सच्ची है, और जो आपसे पहले अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम मसलन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम या हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल की गई थी वो भी बिल्कुल सच्ची थी, अगरचे बाद में लोगों ने उसे ठीक ठीक महफूज ना रखा बल्कि उसमें तारीफ़ कर दी। इस आयत में एक इशारा इस तरफ भी है कि वही का सिलसिला हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ख़त्म हो गया। आपके बाद कोई ऐसा शख्स पैदा नहीं होगा जिस पर वही आए या उसे नबी या रसूल बनाया जाए, क्योंकि यहाँ अल्लाह ताला ने सिर्फ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल होने वाली वही और आपसे पहले के अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम पर नाजिल होने वाली वही का जिक्र फरमाया है। आपके बाद किसी वही का जिक्र नहीं फरमाया। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद भी नबूवत का सिलसिला जारी होता
یا کوئی بعد میں رسول یا نبی آنا ہوتا تو اس کی وحی پر ایمان لانا ضروری ہوتا، اس کا بھی یہاں بیان فرمایا جاتا، جیسے کہ پچھلے پیغمبروں سے یہ عہد لیا گیا تھا کہ آپ حضرات کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لانے والے ہیں، آپ کو ان پر بھی ایمان رکھنا ہوگا۔ آخرت سے مراد وہ زندگی ہے جو مرنے کے بعد حاصل ہوگی اور جو ہمیشہ کے لیے ہوگی، اور اس میں ہر بندے کو دنیا میں کیے ہوئے اعمال کا حساب دینا ہوگا، اور اسی کی بنیاد پر یہ فیصلہ ہوگا کہ وہ جنت میں جائے گا یا جہنم میں۔ اگرچہ یہ آخرت میں بھی ان اندیکھی چیزوں میں شامل ہے جس پر ایمان لانے کا ذکر سب سے پہلے کیا گیا تھا، لیکن آخر میں اسے علیحدہ کر کے خصوصی اہمیت کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ آخرت کا عقیدہ ہی در حقیقت انسان کی سوچ اور اس کی عملی زندگی کو صحیح راستے پر رکھتا ہے۔ جو انسان یہ یقین رکھتا ہے کہ ایک دن مجھے اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہو کر اپنے ہر عمل کا جواب دینا ہے، وہ کسی گناہ یا جرم کے ارتکاب پر کبھی ڈٹھائی کے ساتھ آمادہ نہیں ہوگا۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں، اور ہمارا چینل رائزنگ انفو اس کو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ آپ کو آئندہ بھی ایسی اسلامی اور معلوماتی ویڈیوز ملتی رہیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔